واعظین، ناصحین، خطبہ، مبلغین، داعیان دین اور ممبر و محراب کے وارثین، ان حضرات کی جو اپنی خدمات ہیں اور ان کے کاموں کی جو اہمیت و افادیت ہے اس سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کاموں کو انجام دینے والے یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، یہ حضرات ایک طرح کی ابتلا اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ ان حضرات کا سارا کام زبان و بیان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تبلیغ کرنی ہو، دعوت دینی ہو، وعظ و نصیحت کرنا ہو، تو یہ تمام کام زبان و بیان کے ذریعے سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور بیان کا جو معاملہ ہے، آپ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو اور ان کے خواب کو سن لینے کے بعد اس قصے کو بیان کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن مجید نے بیان کیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ خواب رحمان کی جانب سے تھا اور وحی الہی تھا اور مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا حقیقی ایک واقعہ تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس واقعے کو، اس خواب کو بیان کرنے سے، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے انہیں روکا اور منع فرمایا، اور منع کرنے اور روکنے کی وجہ بیان فرمائی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے قصے، ان کے خواب کو ان کے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے اس لیے منع فرمایا اور روکا کہ ان کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے ان کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، اور وہ اس خواب کو سن لینے اور جان لینے کے بعد حقیقت میں فتنے میں مبتلا ہوئے۔ تو وہاں پر سننے والے جو تھے، بیان کو سننے والے جو لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ اس فتنے میں مبتلا ہوئے۔ لیکن یہاں جو بیان کرنے والے ہیں، واعظین، ناصحین، خطبہ، مبلغین اور ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں، بیان کرنے والے، وہ جس فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا اکثر ہو جاتے ہیں، ان کو آگاہ کرنا اور متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ایک روایت کے ذریعے سے اس چیز کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرویات ہیں، ان میں حضرت حارث بن معاویہ الکندی جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے چند سوالات لے کر کے گئے ان کے جواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک سوال ان سے خطاب، بیان اور وعظ و نصیحت کے تعلق سے جو کیا ہے، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو سے تمام مبلغین، واعظین، داعیان دین، ناصحین اور امت کے تمام ممبر و محراب کے وارثین، ہم سب مل کر کے اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے جو سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، حارث بن معاویہ الکندی وہ سوال کرتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ، کہ میری قوم کے لوگ، کچھ لوگ میرے ارد گرد رہنے والے، وہ مجھ سے یہ خواہش کرتے ہیں اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ان کے سامنے وعظ و نصیحت کروں، ان کے سامنے کچھ بیان کروں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَقَالَ مَا شِئْتَ، یعنی تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو بیان کرو، اور تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہو بیان کرو، چاہو تو نہ بیان کرو۔ لیکن وہ کہتے ہیں حضرت حارث بن معاویہ الکندی کأنہ کریہ ان یمنعہ، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا اور ان کے یہ کہنے کا انداز کہ تم چاہو تو بیان کرو اور چاہو تو نہ کرو، ان کا یہ انداز ایسا تھا کہ گویا کہ وہ ڈائریکٹ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں،
وہ ڈائریکٹ منع نہیں کر رہے، لیکن ان کا لہجہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ منع بھی کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت حارث بن معاویہ الکندی وہ کہتے ہیں انما اردت ان انتہی الی قولک، کہ میں جو آپ کا یہ کہنے کا انداز ہے اس سے میں نے جو سمجھا ہے، یعنی کہ آپ وعظ کرنے کو، نصیحت کرنے کو گویا کہ اتنا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ تو مجھے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے لہجے سے اور آپ کے اس جملے سے میں نے جو سمجھا ہے، جو اس میں ناپسندیدگی میں نے دیکھی ہے، تو میں اس آپ کے کہنے کو حرف آخر سمجھوں گا، آخری بات سمجھوں گا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب انہوں نے وضاحت کی، قال اخشى عليك ان تقص فترتفع عليهم في نفسك، فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تم وعظ و نصیحت کرنے لگو گے، لوگوں کے درمیان بیان کرو گے، اور اگرچہ ان کے اصلاح کے لیے کرو گے، ان کی بھلائی کے لیے کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ جب تم ان کے سامنے بیان کرو گے، واضح و نصیحت کرو گے، تو ڈر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھنے لگ جاؤ، چونکہ لوگ تمہیں سنیں گے، تمہارے جو سامعین ہوں گے، تمہاری جو آڈینس ہوگی، تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس تعداد کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر کہیں تم اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤ، یا شیطان تمہیں اس فتنے میں مبتلا نہ کر دے کہ تم جب بیان کرو گے، لوگ سنیں گے، تو تمہارے دل میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید میں ان سننے والوں سے اور میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں شاید میں ان سے بہتر ہوں۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ خود پسندی اور اپنے آپ کی برتری کا خیال تمہارے دل میں کہیں جنم نہ لینے لگ جائے، اور اس کی وجہ سے شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ جو ڈر ہے، اس وجہ سے یہ وعظ و نصیحت کہنے کا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا جو معاملہ ہے، مجھے اس فتنے میں پڑنے کی وجہ سے کہ کہیں آپ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ مزید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، جب تم ان کے درمیان واضح و نصیحت کرو گے، بیان کرو گے، اور ان کے درمیان جب تم خطاب کرو گے، تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ان سے بہتر، ان سے اعلیٰ اور ان سے اونچا سمجھنے لگو گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا بیان جاری ہوگا، اور لوگ جوق در جوق جب تمہارے پاس آتے ہوں گے، اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، تمہاری شہرت بڑھتی جائے گی، لوگ کثرت کے ساتھ تمہاری جانب متوجہ ہوں گے، اور جب کثیر تعداد میں مخلوق خدا تمہاری جانب متوجہ ہوگی، سامعین کی بڑی تعداد ہوگی، اور اچھی خاصی تعداد میں جو آڈینس وہاں جمع ہوگی، تو ڈر اس بات کا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے لگو گے، چونکہ لوگ سنیں گے، تمہاری سنیں گے، تو تمہیں یہ محسوس ہوگا، اور شیطان تمہیں یہ محسوس کروائے گا کہ تم شاید معاذ اللہ ان سے بہتر ہو، تو اس فتنے میں شیطان تمہیں مبتلا کرے گا۔ تو اس فتنے میں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ تمہیں شیطان اس قدر فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم واعظ کہتے کہتے، نصیحت کرتے کرتے، اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے کرتے، جب تم اچھے خاصے پبلک اسپیکر بن جاؤ گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ ثریا جو ستارہ ہے وہاں تمہارا دماغ پہنچ جائے گا، یعنی 7ویں آسمان پر شیطان جو ہے وہ تمہارے دماغ کو پہنچا دے گا، کیپچر کر لے گا شیطان تمہارے مائنڈ کو، تمہارے دماغ کو، اور وہ اس طرح سے فتنہ ڈالے گا کہ احساس تک نہیں ہوگا اپنی برتری کا، جو اپنے اندر احساس پیدا ہو چکا ہوگا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا، لوگوں سے اعلیٰ سمجھنے کا، عمدہ سمجھنے کا، اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا تصور کرنے کا، بہتر اور برتر خیال کرنے کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تابعی کو
سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گویا کہ تمہارا دماغ ہی آسمان پر رہے گا، زمین پر نہیں رہے گا، اور شیطان مکمل طور پر اس طرح سے کیپچر کر چکا ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو سب سے بہتر ہوں، یہ دنیا تو مجھے سننے آ رہی ہے، لوگ تو میری باتیں سنتے ہیں، اور لوگ توجہ کے ساتھ میرے سامعین بن کر میرے سامنے حاضر ہو کر کے سامعین اور حاضرین سر جھکائے ہوئے میری باتوں کو سنتے ہیں، اور میری باتوں کا اتنا اثر ہے کہ لوگ جھومتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، میری واہ واہ کرتے ہیں، میرا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہر طرف میرے بیان کے چرچے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو اصل میں یہ جو وعظ ہے، یہ بیان ہے، نصیحت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، لیکن اس سے فائدہ تمہارے سامعین کو تو ہوگا، لیکن تم خود تو مبتلا ہو جاؤ گے فتنے میں۔ تو اس لیے یہ کام میں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور پھر ڈرایا، اور ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب اگر کہیں ایسا دن آ جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور معاذ اللہ برتر سمجھنے لگ جاؤ، دوسروں کو کمتر اور حقیر جاننے لگ جاؤ، اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل گرداننے لگ جاؤ، تب کیا ہوگا، اس کا خطرہ یا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا قیامت کے دن، یا اگر کوئی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی داعی، کوئی مبلغ، کسی بھی نام سے، کسی بھی ٹائٹل کے ساتھ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر، جو بھی اس فتنے میں مبتلا ہوگا اپنی برتری اور خود پسندی کے فتنے میں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور لوگ ادنا ہیں، تو جو اس فتنے میں مبتلا ہوگا، تو فرمایا کہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والوں کو قیامت کے دن ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر اور برتر دنیا میں سمجھ رہا ہوگا، اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی اس سوچ کے نتیجے میں، بہتری اور برتری کے خیال کے نتیجے میں، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے، بندگان خدا سے، عام مومنین سے، جو اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ گیا تھا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ اپنے آپ کو جتنا اونچا سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اتنا حقیر اور ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گا، جتنا وہ اونچا سوچتا تھا اسے اتنا نیچا کر دے گا، قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا۔ آج وہ کرسی خطابت پر یا جمعہ کے دنوں میں منبر پر موجود ہو کر کے اگر معاذ اللہ کسی کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ معاذ اللہ میں اپنے سامنے موجود مومنین سے، مسلمین سے اور اس جماعت سے، حاضرین سے بہتر ہوں، تو پھر یہ فتنہ ہے کہ جس فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آپ خود سمجھ لیں، جو علماء ہیں، شیوخ الحدیث، مدرسین، داعیان دین، مبلغین، واعظین، ناصحین اور منبر و محراب کے وارثین، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی اور جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، درس و تدریس کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور جنہیں لوگ اور اللہ کی مخلوق ذوق اور شوق کے ساتھ سنتی ہے، کثرت کے ساتھ جنہیں سنا جاتا ہے، تو اگر ہم میں سے جو لوگ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہو یا نہ دی ہو، شہرت زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن اگر کوئی اس فتنے میں مبتلا ہوا کہ میں شاید اپنے سامعین سے بہتر ہوں یا عام مسلمین سے بہتر ہوں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، امام ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، ناصح ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں کہ اگر معاذ اللہ ہم میں سے کوئی اس فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا ہے، تو ہمیں فوراً اپنے آپ پر غور کر کے، اپنے من میں جھانک کر کے
اپنے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کرنا چھوڑ دیا جائے، وعظ و نصیحت کو چھوڑ دیا جائے اور درس و تدریس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خیال پیدا ہونے لگ گیا اپنی بہتری اور برتری کا، اور اگر شاید یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو گئی کہیں، اور دیکھیں کہ شیطان وہ بہت ہی شاطر دشمن ہے، وہ اتنی آسانی سے ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دے گا کہ ہمیں یہ خیالات آنے لگ گئے ہیں یا ہم اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر پوری توجہ کے ساتھ اپنی نگہداشت کرنی پڑے گی، اپنی نگرانی کرنی پڑے گی، اور جب تک کوئی بندہ ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور وہ امت کے لیے بہترین داعی ہے، عالم ہے، مبلغ ہے، واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ناصح ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مفتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دے کہ اپنے آپ کو عام مسلمین سے بہتر ہرگز نہ سمجھے، ورنہ اس کی سزا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دی کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اتنا ذلیل کرے گا۔ اور جو لوگ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے خطاب اور بیان کو ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں تو سن کر کے ان کا تو بھلا ہو جائے گا، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ آج ہمیں کرسی خطابت نصیب ہے، آج ہمیں ممبر اور محراب نصیب ہے، لیکن قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ گھسیٹ کر کے جنہیں ہم اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہیں ان کے قدموں میں کہیں ہمیں ڈال دیا جائے۔ تو اس خود پسندی اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی بہتری اور برتری کا جو فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ مجھے بھی شرم آئے اور حیا آئے اور اس طرح کے خیالات میرے دل میں کبھی بھی جنم نہ لیں، اور اپنے علماء کرام، داعیان دین، مبلغین اور راہ حق کے تمام مسافروں کے لیے اور اپنے تمام دینی بھائیوں سے اور میری طرح جو اس راہ حق کے اور راہ دعوت کے مسافر ہیں، وہ جو اپنے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے اور آپ کو گواہ بنا کر کے نصیحت کرتے ہوئے اور اپنے دینی بھائیوں کو جو اس کام میں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، پہلے سے لگے ہوئے ہیں، آگے اس کام کو جو شروع کریں گے یا جو کر رہے ہیں، ان سب کے لیے کہ ہم سب اس فتنے سے، میں خود بھی بچوں، آپ بھی محفوظ رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی دعوت، تبلیغ اور قوم سے، اپنوں سے، پرایوں سے، سب سے بیان حق کے ساتھ خطاب بھی کرنے کی، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے وہ تمام کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم سب کو خود پسندی کے فتنے سے اور اپنی برتری، اپنی واہواہی کے فتنے سے، اپنے نعروں کو بلند کروانے کے فتنے سے، ان تمام فتنوں سے ہم تمام لوگوں کو اور تمام خطبہ کو، مبلغین کو، واعظین کو، ناصحین کو، مدرسین کو، داعیان دین کو اور تمام علماء دین کو، علماء ربانیین کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔